اگر کعبے میں آنا ایک حادثہ ہوتا، احباب جو موجود ہیں تشریف رکھیں، سامنے اپنی توجہ سامنے میری طرف کریں۔ اگر کعبے میں آنا ایک حادثہ ہوتا، یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا، یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن، میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن، جس کے آنے سے سجدے ہیں وہ یہاں رہتا تو کیا ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام بہترین علم و عرفان کے ساتھ جناب علامہ الطاف حسین بٹ اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت ملک زین ساجد رکن بآواز بلند تر صلوات۔ التماس دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر السار فی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ والزکاة وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا گو میرے اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا مالک و خالق علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے بے احباب اس ذکر پاک میں جتنے قدم چل کے آئے ہیں، میرا مالک و خالق ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ خصوص بالخصوص بانیان جشن، حاضرین جشن، ذاکرین جشن، ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ خصوص بالخصوص غلام عباس بھائی، غلام اور دیگر جتنے بھی ان کے بزرگ منتظمین ہیں، میرا مالک و خالق ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ بادشاہ حسین کی عزت کا صدقہ، خصوص بالخصوص آج کی اس جشن اور اس رات کا صدقہ، آپ جتنے بھی احباب اپنے دل میں جو حاجت لے کے بیٹھے ہیں، بادشاہ اٹھنے سے پہلے مستجاب فرمائے۔ کروڑوں دعاؤں کی سب سے ضروری، اہم اور سب سے اہمیت والی دعا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، بادشاہ کی خوشی کا صدقہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کلیں، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے اس کا فرق مجھے پڑنا چاہیے، جب میں نے فرق نہیں کیا تو پھر آپ بھی فرق نہ کریں۔
اگر زحمت محسوس نہ کریں تو ایک دو قدم آگے آ جائیں، چلو ماحول بن جائے گا۔ صلوات بھی پڑھ لیں دل کی بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ شکریہ شکریہ، مہربانی۔ بادشاہ امیر المومنین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام اہل عرفان سادات و مومنین میرے سامنے چہرے تشریف فرمائے۔ بلا تمہید میں ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں کا مجمع ہو تو پھر پڑھیں تو پھر ہی آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے بادشاہ امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے سرکار، خطبہ سلسل، سواد لام سلسل، خطبہ سلسل۔ یہ مجمع کے حوالے سے میں نے بات ذہن میں آگئی تو میں کر رہا ہوں۔ میرے بادشاہ کے خطبہ سلسل، یہ وہ خطبہ ہے جو پڑھنے والا کل ایمان تھا اور سننے والا اکیلا سلمان تھا۔ لاکھوں ہونا ضروری نہیں، ایک ہو حلالی ہو تو ایک ہی لاکھوں پہ وزنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ جشن امیر المومنین کے سلسلے میں میرے بھائیوں نے، میرے محسنوں نے انعقاد کیا ذکر پاک کا، آپ رات کے اس پہر میں بادشاہ کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا چھٹے بادشاہ کا ممبر لگا ہوا تھا اور ایک بندہ درمیان سے اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے اے محمد کا چھٹا بیٹا، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا ہے کہ تیرا دادا علی جو ہے وہ کعبے میں آئے۔ میرے بادشاہ نے نظر رحمت اٹھائی، اس کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے رک 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 رک۔ کیا کہا؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ کے دادا امیر المومنین بادشاہ جو ہیں وہ کعبہ میں آئے۔ بادشاہ نے فرمایا غلط تو نہیں کہا لیکن لفظ غلط استعمال کیا۔ اس نے کہا بادشاہ وہ کیسے؟ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، یہی لکھا ہوا ہے، یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کے جد امیر المومنین کعبہ میں آئے ہیں۔ اب جملے کی گہرائی سمجھنی ہے آپ کو۔ ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹھ کے بولیں یا یہ کریں، ابھی نہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہلکی سی مسکراہٹ پیشانی پہ آ جائے، یہاں پہ میں مطمئن ہو جاؤں میری بات پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کے دادا علی کعبہ میں آئے ہیں۔ فرمایا خبردار، میرا دادا علی کعبہ میں نہیں آیا، کعبہ سے آیا۔ کیا کہنے سرکار آپ کے جی ہیں آپ؟ کعبہ میں نہیں آیا، کعبہ سے آیا۔ بادشاہ نے فرمایا ہماری منزل کعبہ نہیں، ہمارا رستہ کعبہ ہے، ہماری گزرگاہ کعبہ ہے۔ ہم کعبہ میں نہیں آتے، کعبہ سے آتے۔ شیعہ قوم یہ تمہارے اماموں کا شرف ہے، تمہارا پہلا بھی کعبے پہ آیا، آخری بھی کعبے سے، تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا بادشاہ تیری عزت کی قسم ہے، میں کسی کے دباؤ میں آ کے شیعہ نہیں ہونے لگا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں۔ اس نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ چال نہیں ہے، کوئی چاپلوسی نہیں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں۔ اتنا کہنا تو میرے بات سمجھ کر کے فرماتے او جاہل، تجھے کس نے کہا کہ بندہ اپنی مرضی سے شیعہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ پھر کیسے ہوتا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے شجرے پہ میری دادی فاطمہ مہر لگاتی ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے شجرے پہ میری دادی زہرا مہر لگاتی ہے۔ تو سرکار چونکہ جشن کا ماحول ہے، انتہائی خوبصورت دعا بھی ہو گئی، داد بھی ہو گئی، ذکر میرا مکمل ہو گیا۔ اب یہ بونس ہے، اب یہ جو پڑھوں گا آپ کی محبت میں پڑھوں گا۔ توجہ میری بات جانا، میں نے سفر ان دنوں میں، آپ نے بھی کیا ہوگا، میں نے بھی کافی سفر کیا جشنوں کے حوالے سے، لیکن محسوس نہیں کرنا کوئی اگر اہل سنت بھائی بیٹھا ہوا ہے، میں نے کسی بھی مسجد کو سجا ہوا نہیں دیکھا۔ دکھ لگا مجھے، کہیں کوئی 5-10 میل کے اندر اگر کوئی ایک مکان یا کوئی ایک مسجد سجی ہوئی ہوتی تو پوچھا جاتا تو یہ کہتے تھے شیعہ کی امام بارگاہ ہے، اس میں سجاوٹ ہے۔ اہل سنت کی کوئی مسجد ہمیں سجی ہوئی نظر نہیں ہے۔ چلے بھائی آپ قبلہ، آپ ہمارا مولا مان کے نہ سجائیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی آمد کے سلسلے میں سجا لیں، یہ مان لیں کہ نبی کا چوتھا خلیفہ آ جائے، اس سلسلے میں آپ اپنی مسجد سجا لیں، لیکن نہیں، آپ بلا فصل علی کو نہ مانیں، چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی، جی وہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ اوپر سے کسی اور کی مسجد ہے، اندر سے کسی اور کی۔
سجی کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، شیعہ ہونا فقط یہاں پہ شیعہ کا لیبل لگ جائے یہ کافی نہیں، ان کی محبت رکھنا کافی، ان کی محبت دل میں ہو۔ یہاں آپ نے بڑے بڑے بندے ہم میں ہیں جن کے اتنے امامے رکھے ہوئے ہیں، یہاں لیبل بھی شیعہ کا ہے، اندر سے شیعہ نہیں ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، بات میری پہنچ رہی ہے، لیکن کچھ ہیں 14 کی قسم ہے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں علی کی ولایت ہے۔ ہاں، یہاں محبت ہونا ضروری ہے، ہاتھ کھولنا باندھنا ضروری نہیں، یہاں ان کی محبت ہونا ضروری ہے۔ تو سرکار میں نے دیکھا کہ مسجد نہیں سجی ہوئی کوئی، ایک بندے سے میں نے ادھر امام کالم کی سائڈ میں میڈیٹیشن پڑھا تو میں نے یہ بات کر دی، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نے بات کی تھی ان سے کہ ہم بھی پیسے دیتے، کچھ آپ پیسے ڈال لیں تو جشن ہم مناتے ہیں بادشاہی کا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ قبلہ ہم جشن نہیں منائیں گے۔ کیوں نہیں منائیں گے جی؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ چوتھے خلیفہ کا تو جشن مناتے ہیں، تو جو پہلے 3 ہیں کبھی ان کا منایا؟ پہلے ان کا منائیں پھر ہم چوتھے کا منائیں گے۔ تو میں وہاں پہ جملہ، تاریخی جملہ کہہ کے آیا، میں پھر لاؤڈ سپیکر پہ آیا جب میں نے جشن پڑھا، تو جشن کے دوران میں نے یہ جملہ کہا، میں نے کہا جی ہم نے اپیل کی تھی کہ آپ پیسے کچھ آپ ڈال لیں کچھ ہم ڈال لیتے تو مولا علی کے جشن کے حوالے سے مسجد کو سجاتے۔ اب اگر جملہ دل کو چھوئے تو دعا بیٹے کے لیے ضرور کیجیے گا کہ بات آپ نے حق کی وہاں پہ کر کے آئے۔ میں نے کہا جی انہوں نے کہا جی پہلے 3 کی آپ مناتے ہیں جو ہم چوتھے کی منائیں، تو میں نے کہا جی میں الاؤڈ سپیکر پہ لائیو چل رہا ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں الطاف حسین بھاگ بھی جاؤں نا تو یہ کیمرہ مجھے بھاگنے نہیں دے گا، میری بات میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جتنے بندے سن رہے ہیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی جان ہم پہلے 3 کی جشن منانے کے لیے تیار ہے، پیسے میں اپنی جیب سے دوں گا۔ مولوی صاحب ایک ہمت آپ کریں، ایک ہم کرتے ہیں، پہلے 3 خلیفوں کے پیدائش کے دن تو بتا دے، جشن میں مناتا ہوں۔ قبلہ حق کی بات کی ہے نا جی، مل کے ماشاءاللہ جشن ہم منانے کے لیے تیار ہے، منصفانہ بات ہے سرکار۔ تو اصل میں بات یہ ہے یہ جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ ہم تاریخ کی کتابیں بڑی کھنگال، شیعہ اٹھے انہوں نے اہل سنت کی کتابوں کی تحقیق شروع کر دی، اہل سنت اٹھے انہوں نے شیعوں کی تحقیق شروع کر دی، قرآن پہ تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ وہ کتاب جو کروڑ فرقہ بھی ہونا تو ان کی ہی ہے، اہل سنت وہ اٹھتے ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، شیعہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کوئی نہیں کرتا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، یہ جھے چوم کے سینے سے لگاتے ہو نا، اسی قرآن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، ہاں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ اب اگر کسی بندے کو قرآن سمجھ نہ آئے تو علی کے پاس آئے، علی پہ واجب ہے کہ وہ تمہیں سمجھائے کہ قرآن کیا ہے، علی پہ واجب ہے کہ وہ تمہیں بتائے کہ قرآن کیا ہے، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، دونوں کا رشتہ ایسا ہے کسی کو قرآن اور کسی آیت کی سمجھ نہ آئے تو وہ چپ چاپ کسی کے پاس نہ جائے، علی کے پاس آ جائے، علی پر واجب ہے وہ تمہیں سمجھائے کہ قرآن کیا ہے۔ لیکن جملہ میرا مکمل ہونے دینا، ایک لمحے کے لیے بیٹھنا میری جان، بھائی قرآن کی سمجھ نہ آئے وہ علی کے پاس آئے، علی پر واجب ہے وہ تمہیں سمجھائے کہ قرآن کیا ہے، لیکن جملہ میرا اگلا سن لینا، وہ تمہیں سمجھائے علی کیا ہے۔ اور بتاؤں وہ کون سی جگہ؟ وہ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے قرآن 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 کہتا رہے، عبادت نہیں ہوتی، وہ ساری رات یا علی یا علی یا علی، جیو ساری رات جیو لاما صاحب اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے تو قرآن 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 کہتا رہے،
عبادت نہیں، ساری رات سرانے پہ سر رکھ کے آلی 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 کہتا رہے، دن بھی عبادت رات بھی عبادت۔ چلو جی آواز قدرت آ گئی، اے علی کی پاک اماں اپنے گھر سے چل، جشن کا آغاز ہونا چاہیے سرکار، اپنے گھر سے چل میرے گھر میں آ۔ حکم کی تعمیل ہوئی، بی بی آ گئی، دیوار شک ہوئی، ادھر دیوار شک ہوئی۔ کافر جو تھے نا اس وقت کے، جو کافر تھے، یہ آج سے نہیں، یہ پہلے دن سے جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ آل محمد پہ شک رکھتے ہیں، شروع دن سے یاد رکھیے۔ وہ ہمیشہ بنو ہاشم کے قبیلے کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیک پوائنٹ ہمیں ملے تاکہ ہم شور و غل کر کے اس گھر کی بدنامی کریں، ان پہ تہمتیں لگائیں۔ وہ کافر نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ابو طالب کی حویلی سے کوئی مستور نکلی۔ وہ جب باہر آئے، 14 کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ پردے کی قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن میں کہ پردہ کیا کرو، پردہ واجب ہے۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، ابو طالب کے گھر میں مکمل پردہ تھا۔ 14 کی قسم بندے کہتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے سرکار، یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں، ایک تو بل ابھی پاس ہو رہا ہے نا، ایک 6-7 مہینے پہلے بھی شور ہوا تھا، اور محرم سے پہلے نا ایک کانفرنس بیٹھی، تو انہوں نے کہا جی کوئی، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی ایک بندہ شیعہ کا ہو یا اہل سنت کا، ہمیں اس سے غرض نہیں، کوئی ایک بندہ کوئی عالم دین کھڑا ہو، ہمیں کوئی ایک مشورہ دے جس پہ عمل کر کے ہم امن قائم کریں، یہ شیعہ اور سنی اہل حدیث دیوبند جھگڑا ختم ہو جائے، کیونکہ محرم قریب ہے اور محرم میں کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی شور مچ جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، کوئی ایک مشورہ دے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا جی، یہ آل محمد کے ساتھ علیہ السلام لگا، اگر یہ ہٹا دیا جائے اور ان کو بھی رضی اللہ کر دیا جائے تو یہ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ سارے برابر ہو جائیں گے، صحابہ بھی رضی اللہ، اہل بیت بھی رضی اللہ۔ یہ شیعہ قوم ہے فقط 73 فرقوں میں سے جنہوں نے یہ پارٹیشن کی ہوئی ہے، یہ رضی اللہ ہے جی، صحابہ رضی اللہ، یہ جی اہل بیت ہیں، یہ علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، یہ ان کے ساتھ علیہ السلام لگا۔ اگر یہ ہٹا دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے برابر ہو جائیں گے، سارے رضی اللہ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کی اس ترکیب پہ سوچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بل پاس کروانے کے لیے ذرا سپریم کورٹ میں بل پیش کیا، خیر وہ آل محمد کے کرم سے وہ بل پاس نہیں ہوا کیونکہ وہ بل قرآن کے مخالف تھا۔ لیکن ایک جملہ، چونکہ اصول کافی میں یہ سطر ہے، مالک فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہم نے علم رکھا، جتنا بھی رکھا، جس کے دل میں ہم نے علم رکھا، جب کسی بندے نے ہم پہ انگلی اٹھائی اور اس بندے نے جس کے دل میں ہم نے علم رکھا ہو اس نے ہماری حفاظت نہ کی تو ہم 14 اس پہ لعنت کرتے۔ جتنا کوئی علم اور عرفان آل محمد نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، جب کوئی ان کو بھونکے آپ کا حق بنتا ہے، بادشاہ نے فرمایا ہمارا دفاع کرے۔ تو پھر جملہ میں نے ممبر سے تلاوت کیا، انہوں نے کہا جی صحابہ اور اہل بیت یہ سارے برابر ہیں، کوئی رضی اللہ، کوئی علیہ السلام، یہ سارے رضی اللہ ہو گئے، اگر یہ بل پاس ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے بل پاس کرنے کی کوشش کی لیکن بل پاس نہیں ہوا۔ میں نے ممبر سے جملہ کہا، میں نے قبلہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے برابر، ان میں فرق نہیں۔ میں نے کہا یاد رکھنا، صحابی عرش معلیٰ پر بھی بیٹھا ہو، صحابی عرش، فرق بتانے جا رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ صحابی عرش معلیٰ پر بھی بیٹھا ہو، وہ وہاں بیٹھ کر بھی محمد کا نوکر ہے، حسین مٹی پر بھی بیٹھا ہو، وہ یہاں بیٹھ کے محمد کا بیٹا ہے۔ نوکر اور بیٹے کا فرق ہے۔ میں نے کہا جو ساری زندگی محمد مصطفیٰ کے سامنے بچھی ہوئی دری پر بیٹھ کر آیت کا انتظار کرے کہ کوئی آیت آئے اور میں عمل کروں، اسے صحابی کہتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے ابو طالب کی دہلیز پہ آیت چپ کر کے کھڑی رہتی ہے کہ علی کا بیٹا کچھ کرے تو میں نازل ہو جاؤں۔ فرق سننا صحابہ اور اہل بیت۔ لیکن میں نے کہا اگر
بھائی جان آپ کو اتنی تکلیف ہے علیہ السلام سے، تو پھر آپ اس طرح کریں بل پاس کروا لیں. آپ بل پاس کریں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ علی رضی اللہ ہو جائے گا، حسن رضی اللہ ہو جائے گا، حسین رضی اللہ ہو جائے گا. میں نے کہا ایک بل تو پاس کروائے گا، پھر ایک بل میں پاس کرواؤں گا. جہاں تو بل پاس کروائے گا نا وہاں علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ ہوگا. پھر جہاں میں بل پاس کرواؤں گا جہاں علی رضی اللہ ہوگا، اکیلا علی رضی اللہ نہیں، جبرائیل بھی رضی اللہ ہوگا، میکائیل بھی رضی اللہ ہوگا، اسرافیل بھی رضی اللہ ہوگا. اب مولوی کے گلے میں پھندا پڑ جائے گا. مولوی کہے گا الطاف حسین عقل کا علاج کروا، یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہوتا ہے، میکائیل علیہ السلام ہوتا ہے، اسرافیل علیہ السلام ہوتا ہے. میں نے کہا جاہل مولوی، یہ تیرے بڑے بڑے علیہ السلام فاطمہ کی چوکھٹ پہ کوئی یتیم بن کے، کوئی اسیر بن کے، کوئی درزی بن کے، کوئی بھکاری بن کے کوئی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. اور عقل کا علاج کروا. اور جن کے گھر کے کمی علیہ السلام ہوتے ہیں مالک رضی اللہ نہیں ہوتے.